جب مسلمان اپنے گناہوں کی بدولت جہنم کی سزا پوری کر کے جب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے جہنم سے نکل کر جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، اس وقت بھی یہ کافر لوگ دیکھ کر کہہ رہے ہوں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اے کاش کہ ہم مسلمان ہو جاتے، چلے ہم گناہگار ہی کیوں نہ سہی، کم از کم اپنی سزا پوری کرنے کے بعد ان کے ساتھ ہم بھی جہنم سے نکل کر جنت میں چلے جاتے۔ اس وقت یہ تمنا کرتے، اس وقت اسلام کی حقانیت، اسلام کی قدر و قیمت، کلمے کی اہمیت ان کو سمجھ میں آئے گی کہ اے کاش کہ ہم کلمہ پڑھ لیتے، جیسے آج یہ گناہگار اپنی سزا پوری کر کے، اپنی قید پوری کر کے، اپنے گناہوں کی جو ہے نا اپنے جرم کی سزا پوری کر کے جہنم سے نکل کر جنت کی طرف جا رہے ہیں کلمے کی بنیاد پر۔ تو آئے کاش کہ ہمیں بھی کلمہ نصیب ہوتا، ہم بھی جہنم سے نکل کر ان کے ساتھ جنت میں چلے جاتے ہیں۔ کلمے کی مثال میں کہا کرتا ہوں کہ اکائی کی مانند ہے، یہ ہمارے پاس ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ اکائی کی نعمت لے لیں، یہ کلمے کی دولت لے لیں، تو جتنے مرضی بندہ نیک کام کرے، جتنے مرضی فلاحی کام کرے، اس کی جو حیثیت ہے، ویلیو ہے، وہ زیرو کی ہے۔ جیسے شروع میں اکائی لگا دیں، اکائی کے بعد جتنے زیرو لگاتے چلے جائیں گے اس اکائی کی ویلیو بڑھتی چلی جائے گی۔ ایک زیرو لگے گا 10 ہوگا، 2 زیرو لگ جائیں گے 100 بن جائے گا، 3 زیرو 1000، 4 زیرو 10,000، اسی طرح جتنے زیادہ زیرو اکائی کے آگے لگاتے جائیں گے ویلیو بڑھتی چلی جائے گی، قیمت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ لیکن اگر شروع میں اکائی ہی نہ ہو، آگے چاہے آپ 100 صفر ہی لگا دیں تو ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ان کی کوئی وقت نہیں ہے۔ یہی مثال کلمے کی ہے کہ جو مسلمان ہیں سمجھ لیں کہ ان کے پاس اکائی کی دولت ہے۔ اب جب اکائی کی دولت ہے، اس کے بعد جتنا مرضی عبادت کرتے چلے جائیں گے، ان کے اعمال کی ویلیو بڑھتی چلی جائے گی، ان کے ایمان کی ویلیو بڑھتی چلی جائے گی، ان کا درجہ بلند ہوتا رہے گا۔ لیکن اگر شروع میں اکائی ہی نہ ہو تو جتنے مرضی نیک کام کر لیں، غریبوں کی شادیاں کروا دیں، فلاحی کام کر دیں، مسافر خانے بنوا دیں، نلکے لگوا دیں، پانی کے کنویں کھدوا دیں، جو مرضی کر لیں، ان کے فلاحی کاموں کا اجر اللہ ان کو دنیا میں تو دے دیں گے، لیکن آخرت میں ان کو کوئی اجر نہیں ملے گا، کیونکہ ان کے پاس اکائی نہیں ہے۔ ان کے جتنے بھی نیک کام ہیں، وہ جتنے بھی فلاحی کام ہیں، وہ سارے کے سارے اس کا تعلق دنیا میں ہی ہے، اللہ تعالیٰ ہوگا، دنیا میں ہی ان کو اللہ صلہ دے دیں گے، لیکن آخرت میں کفار کے نیک اعمال کا کوئی صلہ نہیں ہے۔ اس وقت یہ تمنا کریں گے اے کاش کہ چلے ہم کلمہ پڑھ لیتے، ان کے ساتھ چلے ہم بھی جہنم چھوڑ کر جنت کے اندر چلے جاتے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشرک بھی اپنے گناہوں، چونکہ وہ اپنے شرک کی وجہ سے جہنم کے اندر، اپنے عقیدہ بد کی وجہ سے جہنم کے اندر پڑے ہوئے ہوں گے، کافر لوگ بھی اپنے کفر والے عقیدے کی وجہ سے جہنم کے اندر پڑے ہوئے ہوں گے، منافقین بھی اپنے کفر کی وجہ سے جہنم کے اندر پڑے ہوئے ہوں گے۔ اور جب مسلمان اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کے اندر جائیں گے اور ایک ساتھ سزا ہو رہی ہوگی کہ کافر بھی سزا بھگت رہے ہوں گے، مسلمان بھی سزا بھگت رہے ہوں گے، مشرک بھی جہنم کے اندر، کافر بھی جہنم کے اندر، مسلمان بھی جہنم کے اندر، وہ بھی آگ میں جل رہی ہیں، یہ مسلمان بھی آگ کے اندر جل رہے ہیں۔ جب کافر لوگ مسلمانوں کو آگ میں جلتا ہوا دیکھیں گے، جہنم کے عذاب میں دیکھیں گے، تو ان کو ایک تانا دیں گے، تانا یہ دیں گے، ما اغنا عنکم ایمانکم نحن انتم فی دار واحدہ، تمہارے ایمان نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا، تمہاری نمازیں کہاں گئی، تمہارے حج کہاں گئے، تمہارے عمرے کہاں گئے، تمہارے کلمے کے فضائل کہاں گئے، تم دنیا میں کہا کرتے تھے کہ کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں، جنت میں جائیں گے، آج دیکھو تم بھی جہنم کے اندر پڑے ہوئے ہو، ہم بھی جہنم کے اندر ہیں، وَنَحْنُ أَنْتُمْ فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ، ہم دونوں ایک ہی گھر میں پڑے ہوئے ہیں، تم بھی جہنم کی سزا کاٹ رہے ہو، ہم بھی جہنم کی سزا کاٹ رہے ہیں، چلے ہم نے تو کلمہ نہیں پڑھا، تم نے تو کلمہ پڑھا تھا، ہم تو چلو مومن نہیں تھے، تم تو مومن تھے، ہم تو چلو مسلمان نہیں تھے، تم تو مسلمان تھے، پھر تم کیوں جہنم کے اندر پڑے ہوئے ہو؟ جب کافر یہ مسلمانوں کو تانا دیں گے، جب کافر مسلمانوں کو یہ چڑھائیں گے کہ نحن انتم فی دار واحدہ، اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات غصے میں آئے گی، اللہ کی رحمت جلال میں آئے، اللہ تعالیٰ کی ذات جلال میں آئے گی کافروں پر، اور مسلمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جمال نصیب، مسلمانوں پر جمال کی تجلی ڈالیں گے، اللہ کی رحمت کا سمندر ٹھاٹھے مارے گا، اللہ فرمائیں
بتائیں گے فرشتوں کو کہ جاؤ جہنم کے اندر ہر اس بندے کو نکال دو جس نے دنیا میں پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، ہر اس بندے کو جہنم سے نکال دو جس نے میرے محبوب کا کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب جب اس کلمے کی بنیاد پر یہ مسلمان جہنم سے نکل کر جنت کی طرف جائیں گے، اللہ کی رحمت دیکھیے، اللہ بڑے رحیم کریم ذات ہے، بڑی رحیم ذات ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ان کو مسلمانوں کو جو اپنے بد اعمال کی وجہ سے جہنم میں پڑے ہوئے ہوں گے، مشرکوں کے طانے کی وجہ سے اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ فرمائیں گے کہ جاؤ ہر کلمے والے کو جہنم سے نکالو اور جنت کے اندر ڈالو۔ اور اس وقت بھی کافر کہیں گے یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اے کاش کہ ہم کلمہ پڑھ لیتے، اے کاش کہ ہم مسلمان ہوتے۔ اچھا، جب یہ مسلمان جہنم چھوڑ کر اللہ کے فضل سے جہنم سے نکل کر جب جنت میں جائیں گے نا، تو جنتی لوگ نا ان کو چڑھائیں گے، ان کا نام رکھ دیں گے، ان کا نام رکھ دیں گے، یہ تو جہنمی ہیں، یہ تو جہنمی ہیں، جہنم سے ہو کر جنت کے اندر آئے، ہم تو وہ خوش نصیب جنتی ہیں جنہوں نے جہنم کا منہ ہی نہیں دیکھا۔ وہ جنتی نا ان کو ایک قسم کا، یوں سمجھ لیں کہ ایک قسم کا تانا دیں گے، بھئی تم تو جہنم سے ہو کر آئے ہو، ہم تو شروع میں ہی جنت کے اندر چلے گئے، ہم تو جنتی ہیں، ہم نے تو جہنم کی سزا ہی نہیں کاٹی۔ اور جب یہ زبان کا جو زخم ہوتا ہے نا، وہ بڑا ہی دل پہ وار کرتا ہے۔ کہتے ہیں نا، حضرت علی رحمۃ اللہ کا مقولہ ہے، تلوار کا دیا ہوا زخم تو بھر جاتا ہے پر زبان کا زخم نہیں بھرے گا، زبان کا زخم نہیں بھرتا۔ کہتے ہیں تلوار کا زخم تو ایک نہ ایک دن بھر جاتا ہے پر زبان کا جو دیا ہوا زخم ہے وہ نہیں بھرتا۔ تو جو جنتی جنت کے اندر جائیں گے جہنم سے ہو کر، ان کو جب زبانی کلامی یہ باتیں سنائیں گے تو ان کو بھی لگے گا کہ بھی یہ ہمیں نہیں کہنا چاہیے، ان کو یہ ہمیں نہ کہیں، ہمیں جہنم کا تانا نہ دیں، ہمیں یہ تانا نہ دیں کہ تم جہنم سے ہو کر آئے ہو، اس قسم کی بات ہمارے ساتھ نہ کریں۔ یہ دعا کریں گے، یا اللہ یہ ہمیں اس طرح کہتے ہیں، انہوں نے تو ہمارا نام رکھ دیا ہے، ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ تم تو جہنم سے ہو کر آئے ہو، ہاں تم تو جہنمی ہو، جہنم سے داخل ہونے کے بعد تم جنت کے اندر آئے ہو، ہم تو وہ خوش نصیب ہیں جو جہنم میں گئے ہی نہیں۔ یا اللہ یہ جو تانا دیتے ہیں نا، یہ نہ دیں، ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ اللہ تعالیٰ کی دعا، اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کر کے ان جنتیوں کے ذہن سے نکال دیں گے کہ یہ لوگ کبھی جہنم کے اندر بھی گئے تھے۔